سید الانبیاء نے، پیغمبر گرامی اسلام نے مکہ کی سرزمین پر سنگلاخ وادیوں میں، خشک ترین پہاڑوں میں، سنگ دل لوگوں میں، مشرکوں کی وادیوں میں پیغمبر نے کون سا پیغام پہنچایا تھا؟ سید الانبیاء نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا۔ سید الانبیاء کے انقلاب کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ سید الانبیاء رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے۔ رسموں کے خلاف بولنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ رسموں کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسمیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام مکہ کی سرزمین میں رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، پیغمبر عقیدے بدل رہے تھے لوگوں کے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بندے کا عقیدہ بدل دے۔ سید الانبیاء نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی انقلاب کی خصوصیتوں میں سے پہلی خصوصیت کہ پیغمبر نے بت پرستوں کو توحید پرست بنایا تھا۔ جس بندے نے نسل در نسل یہ دیکھا ہو کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا اس بت کے سامنے جھک رہا ہے، یہ بت ہی ہمارے خالق ہیں، یہی ہمارے رازق ہیں، یہی بارش برساتے ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں، یہی رزق دیتے ہیں، انہیں سمجھایا جائے کہ یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ اپاہج ہیں، یہ تو پتھر ہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ معبود نہیں، یہ لائق عبادت نہیں۔ یہ کہہ دینا یہاں یہ تو بہت آسان ہے، لیکن جس کا عقیدہ ہو اسے بندہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے سامنے جھکا دے جس کے سامنے خود محمد عربی جھک رہے ہوں، یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہ آئے سید الانبیاء نے سب سے پہلا امتیاز پیغمبر کے انقلاب کا یہ تھا کہ پیغمبر لوگوں کو توحید پرست بنا رہے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ایک بہت بڑا کام جو اس عرب کے معاشرے میں کیا، سید الانبیاء نے عربی تعصب کو خاک میں ملایا تھا۔ عرب کا مزاج یہ ہے کہ وہ غیر عرب کو عجم کہتے ہیں، گونگے، بولنے کا ڈھنگ تو ہمیں آتا ہے، عربی کے مقابل میں عجمی کی حیثیت کیا ہے؟ عرب اپنے مقابل میں کسی غیر عرب کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ سید الانبیاء نے جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ پیغمبر نے ان سارے جھوٹے فضیلت کے معیاروں کو اپنے پیروں کے تلے روندا۔ اور یہ تاریخ میں لکھنا آسان، مجلسوں میں پڑھنا آسان، سننا آسان، سن کے نعرے لگانا آسان، لیکن عرب کی سرزمین میں عربوں کی موجودگی میں ایک حبشی کو مؤذن بنانا، یہ اس تعصب کے خلاف جہاد تھا کہ ان عربوں میں، ہاں جہاں سارے عرب رہتے ہیں وہاں ایک عجم کی ڈیوٹی لگا دی جائے، عجمی کی، کہ آؤ تم ان لوگوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرو۔ پیغمبر نے اس تعصب کو خاک میں ملایا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس دین میں عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہوگا اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہوگا۔
پیغمبر کرام اسلام نے اپنے انقلاب میں ایک اور کام یہ کیا کہ سید الانبیاء نے جہاں بندوں کو توحید کا راستہ دکھایا، جہاں امتیاز عربی تعصب کو ختم کیا، وہاں پیغمبر نے چوروں، ڈاکوؤں، قزاقوں کو، قافلہ لوٹ کے جشن منانے والوں کو لوٹنے کی بجائے لٹانے کا جذبہ دیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا پیغمبر کا۔ وہ لوگ جو قافلے لوٹتے تھے اور لوٹ کے خوش ہوتے تھے، آج ہم نے اتنے قافلے لوٹ لیے، آج اتنا مال لوٹ لیا، ان کے اندر خدا کی راہ میں قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اب اللہ کی راہ میں مال لٹانا اور مال سے بڑھ کے جان کی قربانی دینا، اللہ کے حبیب نے یہ جذبے پیدا کر دی۔ اور پھر تاریخ کے اوراق نے ان واقعات کو اپنے صفحات پہ ثبت کیا کہ بہت سارے لوگ تھے جو اپنے گھر کا سارا سامان خدا کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔